جو اہم موضوع انشاءاللہ جس پہ آج میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا، فیملی سسٹم ہے. اور یہ موضوع میں نے اس لیے آج کل زیادہ پکڑا ہوا ہے اور اس پہ زیادہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے 10-12 سال میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت شیطان کی طرف سے اور شیطانی قوتوں کی طرف سے سب سے زیادہ جس چیز پہ حملہ آ رہا ہے وہ فیملی سسٹم. اور یہ بات سمجھ بھی لگتی ہے کیونکہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو اور ہے انہیں خطرہ اسلام سے ہی، مسلمانوں سے ہی اوبیسلی شیطان کو اور اس کے ساتھ جو اس کی طاقتیں ہیں. تو پولیٹیکل سسٹم بھی ہمارا ڈیمیج کیا، سیاسی نظام بہت کوششیں کر کے عرصہ لگا کے. اس کے بعد اکنامک سسٹم بھی ہمارا ڈیمیج کیا مسلمانوں کا. اور اب آ جا کے جو بچا تھا ہمارے پاس الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں فخر کے ساتھ کہ فیملی ویلیوز، خاندانی نظام اور ایک مضبوط خاندانی نظام. تو دیکھا یہ جا رہا ہے پچھلے 10-12 سال میں کہ اس پہ بھی بہت شدید حملہ ہے. دیکھیے طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، گھروں میں بے سکونی ہے بہت زیادہ. ایسی باتیں پتہ لگتی ہیں ہمیں کہ افیئرز بہت پھیل چکے ہیں، مردوں کے، خواتین کے، دونوں کے. اور اسپیشلی یہ جو موبائل فون جب سے عام ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بہت ہی فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. پھر یہ کہ بڑا ایک جنریشن گیپ ہے آج کے ماں باپ میں اور بچوں میں. تو پیرنٹنگ کے بھی بڑے ایشوز آتے ہیں کہ کس طرح سے آج کی جنریشن کو سمجھایا جائے. پھر ماں باپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کس طرح ان میں وہ اقدار، وہ ویلیوز ڈالی جائیں. اوبیسلی یعنی یہ لوگ بہت زیادہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح ان میں وہ اقدار ڈالے جائیں، ان کو واپس لایا جائے. تو یعنی میں بتانے کا مقصد یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اس طرح کی پریشانیوں سے آج کل بہت زیادہ ہم سب گزر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے بیسک باتیں رکھوں گا. باتیں اصل میں بیسک ہی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھولنے والا ہے. انسان جب بیسک باتوں کو ہی بھول جائے تو پھر سارے معاملات خراب ہونے لگ جاتے ہیں. اور الحمدللہ ہم بہت ہی اس پہ فخر بھی کرتے ہیں اور بہت پراؤڈ ہیں اور بڑے لکی ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ ضابطہ حیات دے دیا. آپ دیکھیں کہ گورے تجربوں میں لگے ہوئے، ٹھیک ہے انہوں نے بڑی ترقی کی، ان میں ویلیوز بھی ہوں گی، ہم مانتے ہیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، دن کے آخر میں جب ہم نوٹ کریں تو ان کے پاس کوئی وہ ایک خاص ٹھوس فارمولہ نہیں ہے کہ زندگی ہم نے پوری کی پوری گزارنی کیسے اور اپنے مسائل کو ہم نے فکس کہاں سے کرنا شروع کرنا. تو وہ لوگ لگے ہوئے تجربوں میں، کبھی لبرلزم، کبھی کمیونزم، کبھی سوشلزم، کبھی فیمنزم، پھر فیمنزم کی مختلف شکلیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کے ہاں بڑے ازم اور اسکزم چل رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک جتنے بھی مسائل آنے ہیں اس کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پورا فارمولہ دیا. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ صرف وہ فارمولے میں جو بیسک باتیں انشاءاللہ اس پر واپس آنا ہے. تو وہ بیسک باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے میرے سامنے ایک تصویر ہے اور یہ کسی آرٹسٹ نے بنائی، مسلمان آرٹسٹ نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ 21ویں صدی کی سب سے بامعنی تصویر ہے ہم سب کے لیے. تصویر میں ایک فیملی دکھائی ہوئی ہے، کارٹون بنایا ہوا ہے بیسکلی. ایک فیملی دکھائی ہوئی ہے، اس طرف شوہر بیٹھا ہوا ہے، اس طرف بیوی ہے، بیچ میں بچہ ہے، ان کا چھوٹا بچہ، اور درمیان میں دراڑ ڈلی ہوئی ہے یعنی کہ طلاق ہونے لگی ہے. اور جو مرد ہے اس کو ایک پنجہ اوپر سے کھینچ رہا ہے، شیطانی پنجہ. اس پنجے کے اوپر لکھا ہوا ہے 18+، یعنی کہ 18+ جو ایڈلٹ انڈسٹری ہے وہ اس پنجے کے اوپر لکھا ہوا ہے، مرد. اور جو عورت ہے اس کا دوپٹہ یا حجاب جو ہے وہ ایک پنجہ، شیطانی پنجہ کھینچ رہا ہے، اور اس پنجے کے اوپر لکھا ہوا ہے فیمنزم، جو ریڈیکل فیمنزم کی تھیوریز. اور جو بچہ ہے اس کو اوپر سے دو شیطانی پنجے جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں، بچے کو بھی جدا کرنا چاہ رہے ہیں ماں باپ سے. اور وہ پنجہ LGBTQ انڈسٹری کا ہے، جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسجینڈر بل جو پاکستان میں پاس ہوا، پھر اس کو الحمدللہ ہم سب نے مل کے بہت فائٹ کیا، اور جو کورٹ ہے، شریعت کورٹ، اس نے پھر آخرکار الحمدللہ اس پورے بل کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا. تو یہ جو پکچر ہے یقین کریں یہ ایکسپلین کر رہی ہے اس اسٹریٹجی کو جو شیطانی قوتیں اور شیطان آج استعمال کر رہا ہے امت مسلمہ کا فیملی سسٹم بھی ڈیمیج کرنے میں.
آپ دیکھیں انہیں مردوں کا پتہ ہے کہ انہیں ہم نے کہاں سے پکڑنا ہے. آبویسلی شہوات نیچرل ہیں اور اسلام نے شہوات کو ختم تو نہیں کیا, لیکن اسلام نے ہمیں اتنا ضرور گائیڈ کیا ہے کہ شہوات کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے. لیکن اس وقت جس دور میں اللہ معاف کرے ہم رہ رہے ہیں, ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ایک کلک پہ کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ کیا کیا دیکھا جا سکتا ہے وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں, سمجھدار ہیں سارے, میں بیان بھی نہیں کر سکتا. چاہے وہ یوٹیوب ہو, ٹک ٹاک ہو, یعنی کہ اتنا عام کر دیا انہوں نے ہر چیز کو. اور پھر ظاہر ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے وہ بدترین جو انڈسٹری ہے پوری, اس کا میں نام نہیں لوں گا, لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اس میں بھی ان خرافات میں بھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بہت زیادہ معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں, اس وجہ سے بہت زیادہ افیئرز جنم لے رہے ہیں, ظاہر ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرز, اور طرح طرح کی بیماریاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں, طرح طرح کے ڈس آرڈرز, مینٹل ڈس آرڈر ہوں یا ایون فزیکل سیکشل ڈس آرڈرز ہوں. تو یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں, یہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں, اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو عورتیں ہیں, چاہے وہ ہمارے ڈراماز ہوں, چاہے وہ ہمارے ایڈورٹیزمنٹس ہوں, گورے تو چلے چھوڑے نا, وہ تو لگے ہوئے ہیں فیمنزم کو پروموٹ کرنے, لیکن ایون ہمارے جو ڈراماز ہیں وہ پراپر ایک ایجنڈے کے مطابق چل رہے ہیں. اور آپ غور کریں تھوڑا سا اس پہ, چونکہ میری ایک پوری ریسرچ ہے. ایسے اسٹوڈنٹس جو میس کام کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, میس کمیونیکیشن کے, تو ان کے ساتھ میں رابطے میں رہتا ہوں اور ان کو یہ ایڈوائز بھی کرتا ہوں کہ اپنا تھیسس جو تم لوگوں نے کرنا ہے ماسٹرز کا, ایم فل کا, وہ ذرا ان موضوعات پہ لے کر آؤ کہ عورت کا جو پورٹریل ہے, وومن کا پورٹریل, کہ عورت کو دکھانا کیسا ہے, وہ پچھلے 20 سال میں کیسے چینج ہوا ہے. آپ ذرا نوٹ کریں. میں صرف ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے چلے جائیں, 20 سال پہلے چلے جائیں, آپ دیکھیں گے کہ عورت کا جو کردار ہے وہ ہمارے ڈراموں میں اور ہمارے جو ایڈورٹیزمنٹ ہیں اس میں, ٹھیک ہے عورت کو دکھانا ویسے غلط ہے, لیکن دکھاتے تھے تو ایک شرمیلا پن ضرور دکھاتے تھے, یا ایک خاموش طب عورت دکھاتے تھے ڈراموں میں, اگر آپ غور کریں. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ جو کرنٹ ڈراماز ہیں نا, ان میں اگر دیکھیں گے تو ہر دوسرا جو کریکٹر ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ عورت شاؤٹ کر رہی ہے, عورت جو ہے نا وہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, اور عورت جو ہے نا وہ بہت ہی کوئی سازشوں میں لگی ہوئی ہے, یا عورت جو ہے نا وہ افیئرز بنا رہی ہے, اسے آلریڈی ایک میرڈ بندہ پسند ہے, جو آلریڈی شادی شدہ ہے وہ پسند ہے, اب وہ اس کی شادی توڑوانے میں لگی ہوئی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں دیکھیں عورت کی کس طرح سے انہوں نے امیج چینج کی ہے, اور دکھایا یہ ہے کہ اصل میں بولڈ اور کانفیڈنٹ وہ عورت ہے جو جتنے چھوٹے کپڑے پہنے گی یا جو جتنا کم لباس پہنے گی. یہ تو ایک پوری ذہن سازی ہے, اور فیمنزم آ جا کے یہی ہے کہ جو چاہے کرو, یعنی عورت کو کوئی نہیں روک سکتا کچھ بھی کرنے سے. اور اس طرح کے ڈائلاگز ہیں ہمارے ڈراماز میں. میں نے آپ کو چونکہ بتایا کہ اس پہ پوری میری ایک ریسرچ ہے, اس پہ تو پورا لیکچر ہو سکتا ہے. اس طرح کے ڈائلاگز ہیں کہ وہ باپ آ کے جو ہے وہ روک رہا ہے بیٹی کو کہ یہ تم کیا کر رہی ہو, اپنے نامحرم کزن کے ساتھ تم جو ہے وہ اس طرح سے ہاتھ کیوں ملا رہی ہو, یا جو ہے وہ ہنس ہنس کے باتیں کیوں کر رہی ہو. تو آگے سے وہ بھائی انٹری مارتا ہے, اور بھائی کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ شک کر رہے ہیں بہن پہ, آپ شک کر رہے ہیں اپنے ہی بچوں پہ. اب دیکھیں سننے میں بہت پیاری بات ہے, لوگوں کو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ شک نہیں کرنا چاہیے, لیکن اصل میں ذہن سازی کیا کی جا رہی کہ ابا جان جو ہیں یہ بہت ہی پرانے خیالات کے مالک ہیں اور یہ شکی مزاج ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دی ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں کہ کس طرح یہ ذہن سازی کی جا رہی کہ چھیڑو ہی نہ عورت کو, جو وہ کرتی اسے کرنے دو, اور اس کو بھی یہ شے دی جا رہی ہے کہ تم جو مرضی چاہے کرو. تو اللہ معاف کرے, اس لیے حملہ تو ہے اور ایک پوری جنگ چل رہی ہے, اور یہ جنگ تو تا قیامت چلے گی حق اور باطل کی, لیکن ابھی بہت زیادہ گرم ہوئی ہے یہ جنگ, کیونکہ کنٹینٹ کا دور ہے, اور کنٹینٹ آپ کو بتایا کہ فوراً پھیلتا ہے, ملین آف ویوز میں پھیلتا ہے, تو اس لیے بہت سرگرم ہوئی ہے یہ جنگ. اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو ریسٹ ایشورڈ آپ کے جو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں, کارٹون نیٹ ورک ہو یا یوٹیوب کڈس ہو یا نیٹ فلکس کے کارٹونز ہوں یا ڈزنی کی جتنی موویز ہیں, ریسٹ ایشورڈ اس میں LGBTQ کریکٹر ہوگا. اس میں کوئی مطلب کوئر کہتے ہیں, یعنی کہ ایسا انسان یا ایسا بچہ جس کی جینڈر ڈیفائنڈ نہیں ہے, جس کی شناخت ڈیفائنڈ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ
دیکھنے میں لڑکا ہے لیکن اصل میں وہ کہتا ہے جی میں لڑکی ہوں, یا وہ دیکھنے میں لڑکی ہے لیکن وہ کہہ دیتا ہے جی کہ آئی ایم اے بوائے. تو یہ جو جینڈر آئیڈینٹی اور جو کنفیوژن بچوں کے مائنڈ میں ایسے کیریکٹرز بنائے جا رہے ہیں ٹی وی سیریز ڈراماز کے, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں یہ اصل میں گوروں کے معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ گوروں کے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے, ہمارے ہی بچے یہ کارٹونز دیکھتے ہیں, ہمارے بچے ڈزنی موویز دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں, گورے بھی دیکھتے ہیں لیکن یہاں بھی دیکھی جاتی ہیں. ہمارے بچوں کے پاس آ جا کے انٹرٹینمنٹ تو یہی ہے, کارٹون نیٹ ورک ہو گیا, ڈزنی موویز ہو گئی, نیٹ فلکس پہ کوئی ٹی وی سیریز دیکھنا شروع کر دی, تو اس میں وہ اچھا خاصا بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں جینڈر آئیڈینٹی کے اوپر, یعنی کہ LGBTQ جو ایجنڈا ہے پورا کا پورا. تو یہ حملے ہیں. اب ان حملوں کو انشاءاللہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کرنا کیا ہے, ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے پوری دنیا میں اس وقت جو تھیوری جو ہے رائج ہے اس کا نام ہے انڈیویجولزم. یہ دو تھیوریز ہیں, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن میں آسان الفاظ میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. دیکھیں انڈیویجولزم ہوتا ہے انفرادیت. انفرادیت پوری ایک آئیڈیالوجی ہے مغربی, یہ عقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ معاشرے میں انفرادیت والی سوچ ہوگی تو معاشرہ ترقی کرے گا. انفرادیت کیا ہے؟ انڈیویجولزم, کہ ہر بندے کو اپنا سوچنا چاہیے, سب سے پہلے اپنا سوچنا چاہیے. اب یہ سننے میں بہت اچھی بات ہے اور اسلام اس کا رد کمپلیٹلی نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا اسلام اپنا سوچو ہی نہ, لیکن یہ اس لیول کی خطرناک تھیوری ہے کہ جب ایک بندے کو انڈیویجولسٹک فریم آف ریفرنس دیا جائے گا یا یہ تھیوریز اس پہ لا دی جائیں گی تو ایک بندہ صرف اپنا سوچتے سوچتے اس لیول پہ نکل جائے گا, جو کہ مغربی معاشرے میں دیکھنے کو بھی ملا, کہ دین جو مرضی کہتا رہے میں وہ کروں گا جو مجھے پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنا سوچنا ہے, مجھے یہ چیز خوشی دیتی ہے. یہ انڈیویجولزم کے نتائج ہیں, بہت ہی خطرناک نتائج ہیں. اور آہستہ آہستہ انڈیویجولزم انسان کو اکیلے پن کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بالکل اپوزٹ ہے, مترادف ہے اس بات کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیں کیا خوبصورتی سے انڈیویجولزم کا رد موجود ہے حدیث میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو obviously پتا تھا کہ یہ سارے فتنے آنے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ہمیں سمجھائی ہے. یہ حدیث آپ سنیے گا, مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان ایک بھیڑیے کی مانند ہے. بھیڑیا جو ہے کبھی بھی ریوڑ پہ اٹیک نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ بکریوں کو ادھر ادھر ہوتے دیکھتا ہے, پھر جو اکیلی بکری ہوتی ہے نا اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس پہ جا کے اٹیک کرتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح شیطان کبھی بھی, مومنین جب تک یوں ہیں اکٹھے ہیں, مومنین جب تک آپس میں گروپ میں بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جب تک کولیکٹیوسٹ سوسائٹی ہے. انڈیویجولزم کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے کولیکٹیوزم, اور اسلام کولیکٹیوزم کا قائل. آپ دیکھیں نا, نیبرز کے حقوق ہیں, ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے کا حکم ہے, کسی کو دھوکہ نہ دو. یہ سارے ہمارے ماشاءاللہ جو عقائد اور نظریات ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ کولیکٹیوزم سے دور لے جاتا ہے, ایک بندے کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے, اور مایوسی سے پھر ظاہر ہے ڈپریشن اگلا سٹیپ ہوتا ہے, پھر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اسے اکیلا کرتا ہے. اکیلا کرتے کرتے پھر اس بندے پہ وہ حملہ کر دیتا ہے کہ اس کا ایمان ہی جاتا ہے, یعنی وہ بندہ دین سے بھی جاتا ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ فتنہ. تو سب سے پہلے دیکھیں اس حدیث کی نظر میں جو سلوشن ہے وہ سلوشن یہ ہے کہ اپنی فیملی کو, خاندانی نظام کو سٹرونگ کرو, انڈیویجولسٹک مت بنو. یعنی اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن مت سمجھو, اپنے گھر والوں کو اپنا کمپٹیٹر نہ سمجھو, بلکہ اپنے گھر کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرو, کچھ بھی کر کے سیریس لے کے حل کرو, کیونکہ سب کچھ فیملی سے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس جتنے مسائل آئے ہیں آج تک بچوں کے, ینگسٹرز کے, جب ہم نے تھوڑا سا ان سے بات کر کے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی کہ ان کی روٹ کاز کیا ہے, اصل میں جڑ کیا ہے اس مسئلے کی, تو یقین کریں کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ, اس کی جڑ ہمیشہ ویک فیملی نکلتی ہے. ویک فیملی سے کیا مراد ہے کہ یا ماں باپ کا آپس میں اچھا تعلق نہیں ہے, یا گھر میں ڈومیسٹک وائلنس چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا گھر میں بہت ہی کوئی, مطلب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کوئی فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ توجہ نہیں مل رہی ماں باپ کی طرف سے, ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بالکل بھی کوئی توجہ دینے کا, ٹھیک ہے. تو آ جا کے یہی ایشوز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. تو اسی لیے دیکھیے کہ اسلام میں مقاصد شریعہ جب ہم پڑھتے ہیں فقہ میں, جو اسلامی فقہ کا سبجیکٹ ہے اس میں مقاصد شریعہ ایک چیپٹر ہوتا ہے, مضمون, اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ شریعت جو ہے
اور دین جو ہے وہ 5 چیزوں کو بچانے آیا، اور ان میں سے ایک چیز ہے فیملی، خاندانی نظام۔ اسی لیے حلال و حرام دیکھیں نا، پردے کا پورا سسٹم، محرم نان محرم کا کانسیپٹ، مرد و عورت کے درمیان ایک اختلاط، یہ فیملی کو بچانے کے لیے، تاکہ فیملی سسٹم خراب نہ ہو، تباہ نہ ہو۔ تو بس ہم نے ان ٹیچنگز کو اپلائی کرنا ہے۔ تو کیسے انشاءاللہ ہم فیملی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں کوئکلی؟ سب سے پہلے دیکھیں ویژن ٹھیک ہونے والا، سوچ۔ بہت عرصے سے، پچھلے 20-25 سال سے، جب سے سوشل میڈیا بہت زیادہ آپ سمجھ لیں ایکٹیو ہوا ہے، تب سے جو ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہیں نا، وہ بہت زیادہ ہم سن رہے ہیں، اور طرح طرح سے وہ ہم پر تھوپی بھی جا رہی ہیں۔ تو کیپٹلزم پوری ایک آئیڈیالوجی ہے مغرب کی، کیپٹلزم۔ کیپٹلزم جو ہے نا، وہ بیسکلی ہے ہی یہ کہ اصل زندگی یہ ہے، آخرت وغیرہ دیکھی کسی نے نہیں ہے، قیامت آئے گی نہیں آئے گی ہمیں تو نہیں پتا، لیکن یہ دنیا تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ روح کس نے دیکھی ہے؟ روح کو چھوڑو، اور جسم تو ہے نا، جسم پہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ تو آج آ کے اتنی مادہ پرست جو ہے نا ہماری سوچ بن چکی ہے کہ اب ہم ہر چیز جو ہے نا وہ دنیاوی اینگل کو دیکھ کے کرتے ہیں اور دنیا کو دیکھ کے کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اصل میں سوچ بن گئی۔ ہم اپنے بچوں کو، اور اس کے ثبوت ہیں، اس کے ثبوت آپ کے سامنے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ثبوت یہ ہیں کہ ہم اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کے لیے مہنگے سے مہنگا ٹیوٹر رکھ کے دے سکتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے لیے اسے 7 دن پر ویک بھی بھیج سکتے ہیں اسکولز میں۔ دنیاوی تعلیم کے لیے چاہے 50 کلومیٹر اسکول بھیجنا پڑے بھیجیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی ذہن میں رکھیں گے کہ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی جائے۔ کیا یہی سوچ دین کے حوالے سے ہے؟ کیا یہی سوچ جو ہے وہ قرآن پڑھانے کے حوالے سے ہے؟ کیا یہی ویژن جو ہے وہ دین کو لے کر ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بیسٹ جو ہے نا وہ ٹیچر رکھ کے دینا ہے دین کے حوالے سے، یا میں نے اس کی بیسٹ جو ہے نا پرورش کرنی ہے؟ تو یہ ویلیوز اور یہ سوچ اتنی کیوں چینج ہوئی؟ کیونکہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف اور صرف دنیاوی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں یا پڑھائیں نہ، یہ ہم بالکل نہیں کہہ رہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اگر پہلی پرائرٹی بن جائے گی اور دین کے بارے میں کوئی ویژن دور دور تک نہیں ہے، تو پھر تو اسی طرح چلتا رہے گا جیسے خدا نہ خواستہ اس وقت چل رہا ہے۔ پھر ہم بلیم کرتے ہیں، دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں جی مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے وہ کر دیا، تو پھر ہم بلیم بھی نہیں کر سکتے، obvious سی بات ہے۔ ہمیں ہی تو سپورٹ کرنا ہے نا دین کو، انشاءاللہ ہم نے ہی تو اپنے بچوں کو، دیکھیے نا، جو ہمارے شارپ بچے ہیں، انٹیلیجنٹ بچے ہیں، ان کو ہم نے ہی تو سپورٹ کرنا ہے اور اس طرف لانا ہے انشاءاللہ، اور سب نے مل جل کے چلنا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے ویژن اور سوچ انشاءاللہ ٹھیک کرنی ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں اپنی فیملی کا آج ہی جا کے ویژن سیٹ کریں کہ ہم سب ایز اے فیملی کس طرف اپنی ڈائریکشن لے جائیں، اور وہ ڈائریکشن اللہ نے سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں بیان کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک آگ سے، اس آگ سے وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں، انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ اب دیکھیں قرآن نے بہت سٹریٹ ہمیں ویژن دے دیا کہ تمہارا اس زندگی میں مین مقصد جو ہے، مین مقصد وہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانا جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ معاف کرے جو ہے وہ انسان رہے گا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ ابھی کوئی فیملی یہی ویژن سیٹ کر لینا کہ یہ ہمارا مین مقصد ہے، آپ دیکھیں ساری پرائرٹیز شفٹ ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں نماز نمبر 1 پرائرٹی آ جائے گی، آپ دیکھیے گا کہ اسلام امپلیمنٹ کرنا نمبر 1 پرائرٹی آ جائے گی۔ جس طرح ہمیں دنیا کے لالے پڑے ہوتے ہیں نا کہ ٹیسٹ نہ مس ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، بچے کا ایڈمیشن نہ رک جائے، بالکل اسی طرح ہمیں یہ فکر ساری کی ساری شفٹ ہو جائے گی دین کے حوالے سے۔ اور یہی فرق تھا اصل میں ہم میں اور صحابہ میں۔ ایک سلف سے کسی نے پوچھا نا کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق تھا، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ صحابہ کے ہاتھ میں مال تھا، دل میں نہیں۔ تمہارے دلوں میں مال ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تمہارے ہاتھ ہی کچھ نہیں لگتا ہے، تمہارے دل میں محبت انٹر ہو چکی ہے مال کی، اور تمہارے دل میں انٹر ہو چکا ہے مال اور دنیا۔ صحابہ کے دل میں یہ چیز نہیں تھی، صحابہ نے دل آخرت سے لگایا ہوا تھا، اور اس کی بدولت مال بھی اللہ نے بڑا دے دیا۔ اس پہ ذرا سوچیں، کتنی خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس پہ سوچنے بیٹھے تو یہ ہے پرسپیکٹیو شفٹ کرنا اور سوچ کو شفٹ کرنا
کہ ہمارا مین مقصد ہے اپنے آپ کو اور انشاءاللہ اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانا. دوسری بات, پرپز آف لائف. ایز اے فیملی بار بار اس پہ بات کریں, اپنے بچوں کو بھی بار بار سمجھائیں, چھوٹی عمر سے سمجھانا شروع کریں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ بیٹا زندگی اور موت اللہ نے اسی لیے بنائی ہے کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرے, ہمارا امتحان لے کہ ہم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. دس از اٹ. یہ ہے مین مقصد, یہ ہے کہ تم نے احسن بن کے دکھانا ہے, تم نے بہتر سے بہتر انشاءاللہ بن کے دکھانا ہے. گریڈز اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا کہ تم ایک اچھے انسان نہ بنو, یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا کہ تم جو ہے وہ نماز چھوڑ دو. تو اس وقت ذرا اپوزٹ ہے obviously. گریڈ ہم کہتے ہیں اے اسٹار آئے گا, اے آئے گا, اس سے نیچے بات ہی نہیں, اس سے نیچے ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن دین کے بارے میں ویژن صرف یہ ہے کہ بس دعا کریں اللہ ہمیں معاف کرے. یہی بات ہم دنیا کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے دے, یا بس دعا کریں اللہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا بس دعا کریں میرے لیے ہدایت کی, اللہ ہدایت دے. تو یہی بات دنیا کے بارے میں بھی کرنی چاہیے کہ بس میں نے کرنا کچھ نہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ جاب بھی دے دے, اللہ تعالیٰ مال بھی دے دے. تو وہاں پہ تو ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں جاب لینے کی. دنیا کے معاملے میں تو ہمیں نیندیں نہیں آ رہی ہوتی کہ اگر میری جاب نہ لگی, اگر جو ہے مجھے ادھر ایڈمیشن نہ ملا, میرا بزنس ٹھپ ہو گیا, تو میں کروں گا کیا. تو یہ ہمارے ڈاؤن فال کی افسوس کی بات ہے وجہ, اور ہمارے فیملی سسٹم ویک ہونے کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دین کو اور دینی پرائرٹیز کو پیچھے کیا ہوا ہے. اور بار بار کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کہہ رہا, اوور آل معاشرے میں یہ چل رہا ہے, اوور آل پاکستان کی اس وقت اور امت مسلمہ کی یہ بات کر رہا ہوں. تو ہم نے انشاءاللہ اس پرپز آف لائف کو واپس لانا ہے کہ ہم نے مین مقصد یہ ہے کہ نیک بنے, پرہیزگار بنے, اور جتنا اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اتنا میکسیمم کام انشاءاللہ اور میکسیمم انپٹ اس پہ جو ہے وہ دیں. تیسری چیز, یہ آیت بھی اپنے ویژن میں ڈال لیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, کہ بے شک جو مال ہے اور اولاد ہے وہ دنیا کی زینت ہے, حرام نہیں ہے لیکن زینت ہے, اور زینت فتنہ بھی بن سکتا ہے. لیکن والباقیات الصالحات, تیرے رب کے ہاں جو باقی رہنے والے اعمال ہیں, یعنی ظاہر ہے جب ہم مریں گے تو مال تو کام نہیں آنا, ڈگریز تو کام نہیں آنی, وہ تو وہ اعمال ہیں جو باقی رہنے والے ہیں. کسی نے کوئی تسبیح کی ہوگی وہ باقی رہ جائے گی انشاءاللہ, کسی نے ذکر کیا ہوگا چلتے پھرتے وہ باقی رہ جائے گا, قرآن کی تلاوت کی ہوگی انشاءاللہ باقی رہے گا, کسی کی مدد کی ہوگی انشاءاللہ باقی رہے گا, کوئی کنواں پانی کا لگوایا ہوگا, واٹر پمپ لگوایا ہوگا, کوئی مسجد میں رول ہوگا اس کا, انشاءاللہ باقی رہے گا. تو یہ جو باقی رہنے والے اعمال ہیں تیرے رب کے ہاں ثوابا خیر و عملا, تو یہ بہترین ہے اس حوالے سے کہ تو اللہ سے بہت پھر ہوپ لگا, یعنی پھر اللہ سے بہت زیادہ امید لگا. تو یہ ہے اصل میں وہ ویژن کہ اپنے بچوں کو دنیاوی اچیومنٹ سے زیادہ دینی اچیومنٹس پہ اٹریکٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ ان کو گھول کے پلا دیں کہ بیٹا خیر ہے, اور یہ بڑا مشکل ہے کہ بیٹا خیر ہے, دنیا میں اچیومنٹ نہیں ہوتی تمہاری, کوئی بات نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. ہر ایک شاید نہ اس سکسیس پہ پہنچے, اے اسٹار پہ نہ پہنچے, ہاں لیکن دین میں جو ہے بیٹا میں بیئر نہیں کروں گا, دین میں تمہیں پھر انشاءاللہ پکا مسلمان بننا ہوگا. ویژن تو سیٹ کریں نا, باقی ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں انشاءاللہ. پھر یہ خوبصورت ویژن اسلام نے دیکھیے ہمیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے تمام اعمال جو ہے وہ رک جاتے ہیں سوائے 3 کے. نمبر 1 آن گوئنگ چیریٹی, ایک ایسا صدقہ جو اس نے کیا اور وہ چل رہا ہے انشاءاللہ قیامت تک. بینیفیشل نالج, علم اس نے حاصل کیا تھا, اس علم کو پھیلایا یا کسی کو سکھایا, تو الحمدللہ اس کی موت کے بعد جس بندے نے اس علم سے استفادہ کیا مفید ہوا, تو انشاءاللہ اس کو قیامت تک ریوارڈ ملتا رہے گا. یا پھر ایک نیک بچہ, رائٹیس چائلڈ, جو اس کے موت کے بعد اس کے لیے دعائیں کرے. تو یہ ویژن ہے کہ ایسا بچے اگر آپ نے مانگنے اللہ سے تو صرف یہ نہ مانگیں کہ بچہ دے دیں, ایسے بچے مانگیں کہ جو اللہ تعالیٰ ایک تو میرے لیے آزمائش نہ بنے, دوسرا یہ کہ میرے مرنے کے بعد وہ میرے لیے دعائیں کرے, اور میرے مرنے کے بعد وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ ہے اصل میں وہ ویژن. تو یہ بہت خوبصورت ویژن ہے. اور چند آخری باتیں دیکھیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نصیحتیں کی,
عورتوں کو بھی نصیحتیں کی. آپ دیکھیے عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوندوں کے حقوق کے بارے میں کتنی زیادہ بات کی, یہاں تک کہ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اگر مجھے شرک کا ڈر نہ ہوتا تو حکم دیتا عورتوں کو کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں. تو یہ بھی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ مردوں کو بھی بہت زیادہ تلقین کی, کیونکہ اصل میں تو مرد قوام ہے, اور قوام جو ہے وہ مینیجر ہوتا ہے گھر کا, اور مینیجر میں ظرف بھی زیادہ ہونا چاہیے, اخلاق بھی زیادہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کا رول بہت بڑا ہے, اس کی پوزیشن بہت بڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی حدیث ہے, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے, اور فرمایا میں تم سب میں سے اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہوں, یعنی میں تمہارے لیے مثال ہوں. تو دیکھیے اس بات سے ثابت یہ ہوا کہ اسلام میں اس بندے کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی اس بندے کی تعریف نہیں کی گئی جو باہر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہے, باہر والوں کے ساتھ وہ غصہ بھی کنٹرول کرتا ہے, باہر والوں کے ساتھ وہ خوش مزاج بھی ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ اس کا بدترین اخلاق ہے, ماں باپ کے ساتھ اس کا بدترین اخلاق ہے, بیوی کے ساتھ بدترین اخلاق ہے, بچوں کے ساتھ بدترین اخلاق ہے, یا اسی طرح کوئی بیوی ہے اس کا شوہر کے ساتھ بدترین اخلاق ہے. تو یہ تو اخلاق نہ ہوا. اخلاق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن ہی یہ کیا ہے کہ سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی فیملی والوں کے ساتھ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے. اسی طرح یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت نصیحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی حدیث ہے, کہ لرن یور لینیجز, اپنے جو خاندان ہے اس کے بارے میں پڑھو اور جانو کہ تمہارا خاندان اصل میں کیا ہے, اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جانو, تاکہ تمہارے جو فیملی ٹائز ہیں آپس میں مضبوط ہوں, تمہارے جو تعلقات ہیں آپس میں مضبوط ہوں. اور پھر فرمایا کہ بے شک فیملی کو مضبوط کرنے سے, فیملی ٹائز کو مضبوط کرنے سے محبت بڑھتی ہے آپس میں, اور اس سے رزق بڑھتا ہے, اٹ انریچز دا ویلتھ, یہ الفاظ ہیں, یعنی اس سے دولت بڑھتی ہے, اس سے رزق بڑھتا ہے, اور اس سے عمر بڑھتی ہے. اللہ اکبر. یعنی کیسے فائدے ہیں خاندانی نظام کو مضبوط کرنے سے, صلہ رحمی کرنے سے, آپس میں ملنے جلنے سے, رشتہ داروں سے ملنے جلنے سے کیا ہوتا ہے, اس سے ایک تو محبت بڑھتی ہے, دوسرا اس سے رزق بڑھتا ہے, اور تیسرا اس سے عمر بڑھتی ہے. اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو, یقین کریں, میں بس بات کو ختم کرتا ہوں, میرے کئی جاننے والے ہیں ماشاءاللہ جن کو میں نے راتوں رات یقین کریں ترقی کرتے دیکھا, اور سمجھ نہیں آتی کہ کیسے, یعنی ایک دم سے ماشاءاللہ اتنی ترقی یہ کر گئے اپنے بزنس میں یا کسی بھی چیز میں, جاب میں. اور میں نے کچھ خاص کوالٹیز ان میں نوٹ کی, میں آبزرو کرنا پسند کرتا ہوں. تو میں نے جب آبزرو کیا, کیونکہ میرے بہت گہرے دوست ہیں, اچھے دوست ہیں, وہ تو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کے ساتھ, تو میں نے جو آبزرو کی وہ 3 کوالٹیز تھیں. ان سب میں جو ماشاءاللہ راتوں رات جنہوں نے ترقی کی ہے, سب سے پہلی کوالٹی انتہائی نرم گفتگو, یعنی نرم گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں, نرم گو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ نرمی جس کو دی گئی اس کو پھر بڑی خیر دی گئی, تو نرمی بہت بڑی خیر ہے. اور جس چیز میں جینٹلنیس اور نرمی ایڈ ہو جاتی ہے, شامل ہو جاتی ہے, وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اور جو بات نرمی سے سمجھ آ سکتی ہے, آپ کو پتا ہے وہ سختی سے نہیں سمجھ آ سکتی. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ نرم گفتگو کرنے والے ہیں, بہت خوش مزاج. یہ پہلی میں نے ان کی کوالٹی دیکھی, یعنی کوئی انسلٹنگ رویہ نہیں ہوتا ہے, بڑے پیار سے بات کرنے والے. اور سب سے, ایسا نہیں کہ صرف جاننے والوں سے, ٹھیک ہے, سب سے. جیسے محمد علی باکسر تھا نا, اس نے کہا تھا کہ میں اس انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا جو میرے ساتھ اچھی بات کرتا ہے اور ویٹر کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. میرے ساتھ اس لیے خوش اخلاق ہے کیونکہ مجھے جانتا ہے, لیکن ظاہر ہے جمع دار کے ساتھ, ویٹر کے ساتھ کوئی خوش اخلاقی نہیں ہے. تو اصل خوش اخلاقی ہے سب کے ساتھ. یہ پہلی میں نے ان کی کوالٹی دیکھی. دوسری میں نے ان کی کوالٹی دیکھی کہ باپ کا بہت ادب کرنے والے, شدید ادب کرنے والے, اپنے باپ کا, اپنے باپ کو سٹیٹس دینے والے, اور اپنے باپ کی عزت کرنے والے, اور بڑے پیار سے اپنے باپ کو بلانے والے. تو یہ بڑی کوالٹی. اور ماں کا تو آپ کو پتا ہے, پھر وہ تو احادیث ایک پورا انبار لگا ہوا ہے. اور تیسری جو میں نے ان میں خاص کوالٹی دیکھی وہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے والے, اور چھپ کر کرنے والے, پتہ بھی نہیں لگنے دیتے, لیکن یہ کہ الحمدللہ مدد چل رہی ہے, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے مدد کر رہے ہیں. تو یقین کریں کہ یہ جو 3 میں نے کوالٹیز دیکھی, اور وہ ماشاءاللہ اللہ نے انہیں حج بھی کرا دیا, ان کو اللہ نے گاڑیاں بھی دی, انہیں اللہ تعالیٰ نے بزنس میں انہیں برکت دی, ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں, یہ چینج نہیں ہونے والے.
یہ ہر اس انسان کو ملیں گے جو ان رولز پہ انشاءاللہ چلے گا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے جی کہ جو بھی ہمارے گھر کے مسائل ہیں اللہ نہ کرے آج کا دن انشاءاللہ ہم یہ ویژن لے کر جائیں کہ ہم صلح صفائی سے اپنے معاملات کو سلجھائیں اور انشاءاللہ اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں, اللہ کے لیے معاف کریں ایک دوسرے کو, اور اس لیے معاف کریں کہ انشاءاللہ ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ راضی ہو, ہمارے بچوں پہ کوئی نیگیٹو اثرات نہ پڑے اس چیز کے. یہ بھی تہیہ کریں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں, اپنے بچوں کے فرینڈز بنیں, ٹو بی آنیسٹ ان کے دوست بنیں, اور اپنے بچوں کو نیک بنانے کی انشاءاللہ جستجو کریں, کوشش کریں, خود بھی نیک بنیں. اور یہ بس آخری بات کہ سورہ کہف آپ نے الحمدللہ پڑھی ہوگی, اس میں بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ 3 واقعات ہوئے, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے 3 واقعات, خضر علیہ السلام نے جو کیے. تیسرا واقعہ کیا تھا کہ ایک وہ علاقے سے گزر رہے تھے, وہاں پہ ایک گھر تھا وہ گرنے والا تھا, اس کی دیوار گرنے والی تھی, تو خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے اس کی دیوار کھڑی کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت کے تھے, انہوں نے سوال پوچھ لیا کہ آپ اجرت لے سکتے تھے, یہ لوگ بڑے بدتمیز سے ہیں, کھانا ہم ان سے لے لیتے, یہ تو ہمیں کچھ آفر بھی نہیں کر رہے. تو پھر انہوں نے کہا میرے تمہارے راستے جدا ہیں, لیکن انہوں نے پھر وجہ بتائی تینوں واقعات کی. تیسرے واقعے کی وجہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو گھر ہے, یہ دیوار اگر گر جاتی, یہ یتیم بچوں کا گھر ہے, تو ان کا جو خزانہ, باپ جو ان کا خزانہ چھپا کر گیا تھا وہ واضح ہو جانا. تو میرے رب نے حکم دیا کہ میں اس دیوار کو کھڑا کر دوں تاکہ ان کا خزانہ واضح نہ ہو جائے اور لوگ اس خزانے کو لے اڑیں. ٹھیک ہے, یتیم بچے ہیں, تو اس لیے میں نے دیوار تعمیر کی. اور وجہ کیا بتائی, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور یہ اس لیے کیونکہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو آپ کو پتہ ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ جس کا باپ نیک ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کے بچوں کی حفاظت کرے گا. یعنی زندگی میں تو کرے گا ہی کرے گا, وہ تو وعدہ اللہ کا ہے, مرنے کے بعد بھی اس طرح حفاظت کرے گا, غیبی مدد کرے گا اللہ. تو اس لیے دیکھیں مردوں کے لیے تو ویژن سیٹ ہو گیا کہ نیک بنو, تم نیک بنو, انشاءاللہ نیچے کی ساری فیملی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ مرد کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ نیکی کی طرف آئیں گے, تقوی کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آسانی پیدا کرے. جو کسی بھی پریشانی سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں آسان فرمائے, بلکہ حل کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر شر, فتنے, شیطان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ بہت رحم کرے. ہمارے فلسطینی بھائی آپ کے سامنے سچویشن ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کریں اور ہمارے بھائی بہنوں کی غیبی مدد فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.